یہ ہیں رحیم خان کے رہائشی خرم حفیظ، جنہوں نے رحیم خان سے موٹر سائیکل پر ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے سعودی عرب پہنچ کر عمرہ کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اس عظیم سفر محبت کی داستاں ان کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جنوب ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا میزبان اسد محمود۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مدینے کا سفر ہے اور میں ہوں نمدیدہ نمدیدہ۔ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں خرم حفیظ صاحب، کہ جنہوں نے مدینے کی یاد میں، مکے کی یاد میں یہ اتنا بےتاب تھے کہ رحیم خان سے ہزاروں کلومیٹر دور سفر انہوں نے موٹر سائیکل پہ طے کر کے جو ہے سعودی عرب پہنچے۔ تو سب سے پہلے بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے۔ تو خرم بھائی، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے وقت نکالا۔ میں آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے جو مرشد ہیں، مرشد سیاحت جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو آپ صرف ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ موٹر سائیکل پہ آپ کا جو نظریہ ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے، اور آپ 360 اینگل پہ اپنی گردن گھما کے چاروں سائڈوں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ وہ گاڑی میں مزہ نہیں آتا جو بائک پہ مزہ آتا ہے۔ تو یہ جب آپ جس دن یہاں سے نکل رہے تھے تو آپ مدینے کو، مکے کو ذہن میں رکھ کے ظاہر نکل رہے ہوں گے، تو کیا جذبات تھے آپ کے؟ جی بالکل، دیکھیں جی، جس طرح ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے ایک ہمارے جذبات وابستہ ہیں۔ تو میں نے نہیں سوچا تھا کبھی بھی، میں برملا یہ کہتا ہوتا ہوں دوستوں میں بیٹھ کے، کہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں جا پاؤں گا، اور میں کس طرح سے گیا ہوں یہ خواب لگتا ہے، کیونکہ اس کی بجٹنگ کرنا، بائک پہ اتنا لمبا سفر کرنا، اور بہت زیادہ ٹریول تھا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اکثر لوگ مجھے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کہ آپ نے ایک دن میں کتنا سفر کیا، تو اس میں پھر ہم بتاتے تھے کہ بھی ہم نے ایک دن میں تو 100 کلومیٹر بھی کیا ہے، اور ایک ایک دن میں ہم نے 700 کلومیٹر بھی سفر کیا ہے بائک پہ۔ تو یہ کتنے دن کا سفر تھا آپ کا، جو آپ یہاں سے پلان کر کے نکلے تھے کہ کتنے دن میں آپ پہنچیں گے یہاں رحیم خان سے جو ہے سعودی عرب؟ جو ہم نے اپنا ایسٹیمیٹ رکھا تھا کہ ہم یہ سفر جو ہے وہ 2 ماہ میں کمپلیٹ کریں گے، یعنی کہ اگر ہم لاہور سے نکلتے ہیں مکہ مدینہ اور پھر واپس لاہور تک، تو جو ہمارا مین جو ٹریک تھا وہ 2 ماہ کا تھا۔ ٹھیک، تو یہاں سے جو ہے آپ براستہ تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں کہ کہاں گئے، پھر آگے اگلا آپ کا اسٹیشن کون سا تھا، کون سا کنٹری تھا، اس طرح وہ تھوڑا سا بتائیں۔ جی میں نے جس طرح اپنا سفر شروع کیا تھا رحیم خان سے ہی، تو یہ تقریباً ہمارا سفر کم و بیش جو ایسٹیمیٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ ہمارا یہ 15,000 کلومیٹر کے لگ بھگ ہوگا، یا اس سے زیادہ 18 تک بھی لوگوں نے کیا ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ جو رحیم خان سے جب ہم نکلتے ہیں تو ہم نے کوئٹہ اور تافتان بارڈر کے ذریعے ہم نے اپنا سفر شروع کیا تھا، یہاں سے بلوچستان جا کر۔ تو ایران بارڈر سے ہم ایران داخل ہوئے تھے، اس کے بعد پھر ہم وہاں سے ہم نے ان کی بندرگاہ سے فیری لے کے تو ہم جو ہے وہ دبئی UAE شارجہ کی پورٹ پہ داخل ہوئے تھے، اور شارجہ، ابوظہبی اور دبئی سے ہوتے ہوئے ہم نے پھر سعودیہ میں داخل ہونا تھا، اور اس کے بعد پھر ہمارا تھا کہ مین مقصد کہ پہلے ہم عمرہ کر لیں، اور اس میں ہم نے کچھ ٹائم رکھا ہوا تھا ٹوریزم کے لیے بھی، کہ وہاں کے ہم جو زیارات ہیں وہ بھی دیکھیں گے، کہ جو کہ عام طور پہ لوگ بہت ساری چیزیں مس کر جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک فری ہینڈ تھا کہ اپنا بائک ہوگا تو ہم جہاں چاہیں گے ہم جا سکتے ہیں، ہمارے پاس ٹورسٹ ویزا تھا اور ہمیں پرمیشن تھی اس کی۔ تو یہ سفر ہم سوچ کے تو 2 ماہ کا گئے تھے، لیکن ہمیں 3 ماہ 13 دن لگے ہیں۔ کتنا ایک کاسٹ، مطلب کہ آپ ایک بجٹ آپ تیار کر کے گئے تھے یہاں سے؟ اس میں دیکھیں، جو سفری اخراجات تھے ہمارے، کھانا پینا، موٹر سائیکل کی مینٹیننس، یہ موٹر سائیکل کی جو فیولنگ ہے، تو وہ ہمارا کاسٹ تھا کہ تقریباً 5.5 لاکھ یا 6 لاکھ تک ہمارا ایکسپینس آئے گا۔ اور چونکہ اس میں کسی بھی وقت آپ کہیں بھی ٹھہرنا پڑ جاتا ہے، آپ کو آؤٹ آف وے بھی آپ کو جانا پڑتا ہے، اور اگر آپ ایک ٹریک پہ نہیں ہیں اور کہیں اور کچھ گھومنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی چیزیں اس میں ہم نے پھر ایڈ کی تھی۔ تو اس میں پھر یہ تھا کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مختلف لوگوں نے مختلف ٹریکس بھی کیے ہیں ٹوریزم کے حوالے سے اور زیارتوں کے حوالے سے بھی، تو سب دوستوں کا تقریباً فگر جو ہے نا وہ مختلف ہی رہا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت ہی کمال یادیں آپ کی۔ تو آپ جب آپ انٹر ہونے لگے، آپ پہنچ گئے سعودی عرب کی سرزمین پہ، جب آپ کی انٹری ہوئی تو اس وقت آپ کی کیا، مطلب کہ تاثرات تھے، کیا جذبات تھے، اور کیا دیکھ رہے تھے آپ اپنی آنکھوں سے؟
جب ہماری وہاں پہ سب انٹریاں ہو گئی بارڈر پہ، اور آپ یقین کریں جب انہوں نے کہا کہ آپ فری آپ آگے موو کر سکتے ہیں، تو سڈنلی جو ایک سین جو دیکھنے والا تھا وہ یہ تھا کہ ہر کوئی منہ چھپا رہا ہے، کوئی ادھر گھسا ہوا ہے، کوئی موٹر سائیکل کے پاس نیچے زمین پہ بیٹھ گیا ہے، تھوڑی سی دھوپ تھی سخت ڈیزرٹ کی جو ہوتی ہے، تو جب دیکھا تو ہر کوئی رو رہا تھا، کیونکہ کوئی خوشی سے نہال تھا، اور کوئی ویسے ہی بل بلاتا وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا. میرے ساتھ 3 یا 4 ایسے لوگ تھے جو مجھ سے عمر میں بڑے تھے، جو 60+ تھے. آپ یقین کریں کہ میرے کئی دوست بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہے تھے کہ پہلے بھی کئی دفعہ آئے ہیں. انہوں نے جو کہا کہ پہلے بھی کئی دفعہ آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج بھی کیے ہمیں دوستوں نے، لیکن جو ان کے جذبات تھے کہ اب ابھی دیکھیں کہ میں خود اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ ہی نہیں کنٹرول کر پا رہا ہوں، کہ ہم سب رو رہے تھے. یقیناً یہ وہی جذبات ہوں گے کہ جب آپ نے دھرتی دیکھی، وہاں کی سرزمین دیکھی، اور آپ کو خوشبوئیں آئیں، اور آپ کی ایک جو تھی خواہش وہ پوری ہوئی، تو وہاں سے پھر آپ نے آگے موو کیا. تو وہ جو سفر تھا آپ کا، کیونکہ آپ کے جو ایک گول تھا، جو ڈسٹنس تھا، وہ قریب آ رہا تھا آپ کے، آپ یعنی کہ قریب سے قریب ہوتے جا رہے تھے. تو وہ پھر کیسا سفر تھا آپ کا؟ دیکھیں جی، وہ تو پھر وہاں پہنچ کے تو ہماری سوچ ہی بدل گئی تھی، اور ہمارا اندر باہر سب کچھ کہہ لیں کہ ایک ہی تھا کہ جب جائیں گے پہنچیں گے تو کیا چہرہ لے کر جائیں گے. جو کچھ ہے ہمارے پاس تو ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں، ہماری تو اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم جہاں پہنچ گئے ہیں. اور ہم میں سے کچھ دوست ایسے تھے جو میری طرح پہلی دفعہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے. میں نے اس سے پہلے عمرے کے لیے تو نہیں، حج کے لیے 3 دفعہ اپلائی کیا، نام نہیں آیا، شاید کوئی بلاوا ابھی دیر سے آئے گا. تو میرے ساتھ وہ فیلنگ تھی کہ جب میں سعودیہ داخل ہو گئے، جب تک ہم حرم میں نہیں داخل ہو گئے عمرہ کے لیے، تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیا میں نے ایسے آنا تھا، کیا مجھے ایسے لایا جانا تھا. یہ خوشی خوش نصیبوں کے لیے کہ آیا ہے بلاوا مجھے در نبی سے. تو وہاں جب پہنچے تو دیکھا ہوگا آپ نے اپنی آنکھوں سے، ہاں، جو پہلی نظر تھی وہ کیسی تھی آپ کی پہلی نظر؟ یہی تھا کہ آمنا سامنا کیسا ہوگا، کہ سامنے مالک کائنات بیٹھے ہوں گے، اور ہم جائیں گے تو کس منہ سے جائیں گے. ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا، ہمارے دامن تو خالی تھے اور سیاہ کار تھے ہم. وہ جو آپ کہتے ہیں نا جی پہلی نظر، وہاں پہ پھر نہ دماغ کام کرتا ہے، نہ زبان کھلتی ہے، نہ دل سے کچھ ایسی ہوتی ہے کہ کیا بندہ مانگے کیا چیز. تو واہ واہ. بالکل عمرہ ادائیگی کے بعد ہمارا جو اگلا سفر تھا وہ مدینہ منورہ کے لیے تھا. سوچا نہیں تھا، تصور میں نہیں تھا کبھی کہ مدینہ آ پائیں گے. اور ظاہر ہے کہ وہ جب نظر پڑتی ہے اوپر گنبد پہ، کہ جس کو ہم ہمیشہ ساری عمر بچپن سے اس وقت تک صرف کتابوں میں دیکھتے تھے، تو وہ فیلنگز اور آمنے سامنے والی فیلنگز اور ہوتی ہیں، وہ ٹوٹلی مطلب مختلف چیز تھی. کہ اور کئی دفعہ ایسے فیل ہوا کہ ہمیں اسی طرح ہی بلایا گیا تھا. عام عمرہ زائرین جب جاتے ہیں نا ویزا لگوا کے سعودی عرب، تو ان کو اتنا سپین نہیں ملتا، ٹھیک ہے، اسپیشلی جب تک آپ کے پاس بڑا ویزا نہ ہو، یعنی کہ 2 ماہ کا یا 1.5 ماہ کا آپ کا ویزا نہ ہو. تو لوگ تو جاتے ہیں 10 دن میں 8 دن میں واپس آ جاتے ہیں. تو جتنا سپین ہم مدینہ میں رہے ہیں اور جتنا وقت ہم نے مسجد نبوی میں گزارا ہے، تو جب بھی پاکستان سے کوئی رابطہ کرتا تھا، کہاں ہو یار، آپ سے بات کرنی ہے، آپ کہاں پہ، تو ہم نے یہی کہنا کہ ہم مسجد نبوی میں حرم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور گنبد کے بالکل سامنے. تو 369 گیٹ ہوتا تھا، اس کے سامنے ایک برآمدہ ہے مخصوص، ہم نے وہاں پہ بیٹھنا ہے. ہم نے ساری رات وہاں پہ گزارنی، مغرب عشاء سے لے کر فجر نماز تک ہماری ساری رات وہیں پہ گزرتی تھی. اور جب دن کا بیشتر اگر کوئی کام نہیں ہے تو پھر ہم دوبارہ واپس اٹھ کے حرم پہنچ جاتے تھے. پھر واپسی کا سفر ہوا، واپسی کا پلان، تو اس وقت کیا آپ کے آخری نکلتے وقت جب الوداعی سلام تھا وہ تھوڑا سا بتائیں. جب وہ 3-4 دن باقی رہ گئے تھے نا، تو دوست ہوٹل میں نہیں آتے تھے واپس. تو 24-24 گھنٹے لوگ وہیں پہ رہ رہے تھے، وہیں پہ کھانا ہے، وہیں پہ سونا ہے یا جاگ رہا کچھ بھی ہے تو وہیں پہ رہنا ہے. ایک خواہش یہی تھی کہ یہیں پہ دم نکل جائے اور یہیں پہ مر جائے. کیونکہ روز ہم جب نماز کے لیے پہنچتے تھے نا، وہاں پہ کوئی بھی نماز کے لیے دن کے، یا عشاء کی ہے یا فجر کی ہے، تو آپ یقین کریں کہ 2 3 4 5 7 جو جنازے موجود ہوتے تھے، کہ جو پھر ہم نے
پڑھے بھی وہاں پہ جا کے، ان کو پھر جنت البقیع میں ان لوگوں کو دفنایا بھی. وہ پھر ہم چلتے تھے وہاں تک کہ جنت البقیع جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کا مخصوص ٹائم ہے. وہ اب عصر مغرب کے درمیان میں زیارت کر سکتے ہیں، پورے دن میں نہیں جا سکتے جنت البقیع والے قبرستان میں. تو وہ آپ کو میں ایک چیز بتاتا رہوں کہ آپ اس جنازے کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے جا سکتے ہیں. صرف لواحقین نہیں جائیں گے، عام پبلک بھی جا سکتی ہے، ان کو بھی الاؤ ہے. لیکن اس کے بعد فوراً وہ خالی کروا دیتے ہیں. تو وہ جب دن قریب رہ گئے نا، تو یقین تھا کہ یہی ہوتا تھا دل میں. حضرت کے کافی سارے دوستوں نے یہ بات نا ایک دوسرے کے کان میں کہتے ہیں یار اتنی جان نکل جائے، لٹرلی کہ ہوتا تھا کہ واپس آنے کو من نہیں تھا. یہی تھا کہ عرضی پیش کریں گے کہ جلدی بلا لیجئے گا. تو یہ ایک فیلنگ تھی کہ جب بھی جاتے تو ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ جی کہ آپ نے بلایا، ہم آپ کی مرضی سے آئے ہیں، لیکن یہ کہ دوبارہ بھی بلا لیجئے گا. تو غلام پھر حاضر ہو جائے گا.